آج ہم ایک بڑی ہی غیر معمولی تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہالینڈ کے ایک سیاستدان جورم فان کلیورن۔ ہاں، جو پہلے اسلام کے سخت ترین ناقدین میں سے تھے، بلکہ اس کے خلاف ایک کتاب بھی لکھ رہے تھے۔ اور اسی کتاب کو لکھنے کے دوران تحقیق کرتے ہوئے وہ خود مسلمان ہو گئے۔ کمال ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا، وہ کیا وجوہات تھیں کہ اتنے پختہ منفی خیالات بدل گئے۔ جی، اور یہ تفصیلات ہمیں براہ راست ان کے اپنے بیان سے ملتی ہیں جو یوٹیوب چینل ٹوورڈز ایٹرنیٹی اردو پر موجود ہے۔ یہ ان کی اپنی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ ان کا پس منظر کیا تھا؟ جورم کا تعلق ایک پروٹیسٹنٹ مسیحی گھرانے سے تھا۔ کافی کٹر قسم کا ماحول تھا۔ اور سیاست میں آنے کی وجہ؟ اس میں ایک بڑا عنصر اسلام مخالف جذبات تھے، خاص طور پر ہالینڈ میں تھیو وین گوگ کے قتل کے بعد جو فضا بنی۔ اچھا۔ جی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اسلام یوں سمجھیں کہ ایک جھوٹ ہے، ایک خطرہ ہے۔ اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھنا شروع کی، مذہبی دلائل کی بنیاد پر۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ اسلام کے مبین خطرات کو بے نقاب کیا جائے دلائل سے۔ لیکن پھر تحقیق کے دوران کچھ اور ہی ہو گیا۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ تحقیق کرتے ہوئے ان کے اپنے جو مسیحی عقائد تھے، ان پر جو پہلے سے کچھ شکوک تھے، وہ گہرے ہونے لگے۔ اچھا؟ کس قسم کے شکوک؟ خاص طور پر تثلیث کا تصور، یعنی ٹرینٹی۔ ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ بھائی ایک لاتانی خدا وہ مر کیسے سکتا ہے؟ یہ بات انہیں منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے مقابلے میں جب انہوں نے اسلام کا تصور توحید پڑھا، یعنی خدا کا ایک ہونا، تو وہ انہیں زیادہ آپ کہہ لیں سیدھا سادہ اور معقول لگا۔ تو یہ تو ایک بنیادی فکری تبدیلی کی شروعات لگتی ہے۔ کیا انہوں نے اپنی مذہبی کتابیں دوبارہ دیکھی؟ جی بالکل، انہوں نے بائبل یعنی عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں کو دوبارہ پڑھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں بھی انبیاء، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ایک ہی خدا کی بات کر رہے ہیں، اسی کی عبادت کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چیز تو ان کے شکوک کو اور بڑھا رہی ہوگی۔ یقیناً، یہ صرف نظریاتی نہیں رہا، ان کی اپنی کتابیں بھی انہیں اسی طرف اشارہ کرتی محسوس ہوئیں۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ کسی سے مشورہ لیا؟ ہاں، انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مسلم اسکالر ہے شیخ عبدالحکیم مراد، ان سے رابطہ کیا۔ اچھا۔ شیخ مراد نے انہیں ایک بہت اہم مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو ان لوگوں سے سمجھو جو اسے مانتے ہیں، صرف مخالفین کی کتابیں پڑھنا کافی نہیں۔ یہ تو بہت منطقی بات ہے، یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ بالکل۔ تو جورم نے پھر مسلم مصنفین کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کی اور ان کا موازنہ غیر مسلم مصنفین سے کیا۔ کیا کوئی خاص کتاب تھی جس نے زیادہ اثر ڈالا؟ جی، وہ ذکر کرتے ہیں مارٹن لنگز کی کتاب کا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، محمد ہز لائف بیسڈ آن دی ارلیسٹ سورسز۔ وہ تو بہت مشہور کتاب ہے۔ جی، اس سے پہلے ان کا تاثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی منفی تھا، جو عام طور پر ہوتا ہے۔ لیکن سیرت پڑھ کر ان پر شخصیت کے بالکل مختلف پہلو کھلے، ایک باپ کے طور پر، دوست، استاد، رہنما، اور خاص طور پر رحم دلی۔ وہ واقعہ جو اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے کا ہے۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ اس نے انہیں بہت متاثر کیا۔ یہ اس تصویر سے بالکل الگ تھا جو ان کے ذہن میں پہلے سے تھی۔ کردار کا یہ پہلو تو واقعی متاثر کن ہے، لیکن دوسرے اعتراضات بھی تو ہوں گے، جیسے کثرت ازدواج کا معاملہ اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ بالکل تھا، لیکن جب انہوں نے بائبل میں دوسرے انبیاء جیسے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگیوں کو دیکھا، اچھا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ چیز تو ان مذہبی روایات میں بھی موجود تھی، تو اس سے ان کا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ تو پھر منطقی نتیجہ کیا نکلا ان کے ذہن میں؟ نتیجہ یہی نکلا کہ اگر وہ ان سب کو خدا کا نبی مانتے ہیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے کی کوئی ٹھوس وجہ ان کے پاس نہیں رہی، وہ بھی پیغمبر ہیں۔ یہ تو ان کے سارے پروجیکٹ کے بالکل الٹ بات ہو گئی۔ اس نتیجے پر پہنچ کر کیسا محسوس کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں یہ بہت خوفناک لمحہ تھا۔ ایک دم سے احساس ہوا کہ یہ مان لینا کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، یہ تو شہادت ہے، یہ تو اسلام قبول کرنا ہے۔
وہ اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے ساری کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں کہ بس میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا نا، کتابوں کے گرنے والا۔ جی ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک دن شیلف سے کتابیں گریں اور جب وہ انہیں اٹھا رہے تھے تو قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آیا اور وہ کھل گیا سورۃ الحج کی آیت 46 پر، جس کا مفہوم ہے کہ اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ بالکل۔ یہ آیت پڑھ کر انہیں لگا جیسے یہ سیدھا ان سے بات کر رہی ہیں۔ زبردست۔ انہیں شدید احساس ہوا کہ سچائی سامنے ہے لیکن ان کا دل قبول نہیں کر رہا۔ اس وقت انہوں نے پوری سچائی سے، وہ کہتے ہیں، خدا سے دعا کی کہ مجھے 100% سیدھا راستہ دکھا جو بالکل درست ہو۔ اور اس دعا کا نتیجہ؟ اگلی صبح اٹھے تو وہ کہتے ہیں سارے شک، سارے سوال، سب ختم۔ ایک گہرا سکون تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واہ! اور پہلا خیال ذہن میں آیا، شاید میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ تو واقعی ایک حیران کن تبدیلی ہے۔ اچھا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس کا اعلان کیا تو رد عمل کیسا تھا؟ ظاہر ہے ان کی پچھلی زندگی کو دیکھتے ہوئے۔ ہاں، رد عمل تو بہت شدید اور ملا جلا تھا۔ والدہ بہت روئیں، صدمہ تھا ان کے لیے، لیکن بیوی نے بہت ساتھ دیا۔ یہ اچھی بات ہے۔ دوسری طرف جو ان کے سیاسی حامی تھے، اسلام مخالف گروہ، ان کی طرف سے تو طوفان آ گیا۔ 2000 سے زیادہ جان سے مارنے کی دھمکیاں ملی۔ اوہ خدایا! البتہ ایک مزے کی بات ان کے دادا کا رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا چلو شکر ہے، کم از کم تم کیتھولک تو نہیں بنے۔ یہ خوب تھا۔ تو ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ بالکل، وہ اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے عقل مندانہ فیصلہ کہتے ہیں۔ نماز وغیرہ کا تجربہ کیسا رہا شروع میں؟ وہ اسے عجیب مگر خوبصورت کہتے ہیں۔ خدا کے سامنے مکمل عاجزی کا احساس۔ وہ کہتے ہیں جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، 5 وقت نماز، حلال کھانا، پہلے شاید مشکل لگتی ہوں، اب خالق کی یاد دہانی لگتی ہیں۔ اور اپنے ماضی کے بیانات پر اب کیا سوچتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے خلاف کہیں؟ ان پر انہیں شدید افسوس ہے، خاص طور پر یہ کہنا کہ اسلام جھوٹ ہے۔ اسی لیے انہوں نے اب ایک ایکسپیرینس سینٹر بھی قائم کیا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اسلام کے بارے میں صحیح معلومات پہنچائیں، غلط فہمیاں دور کریں، ایک طرح سے تلافی کرنے کی کوشش۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جورم فون کلاویرن کا سفر انتہائی مخالفت سے شروع ہوا، لیکن تحقیق، ذاتی ایمانداری اور شاید سچ کی تلاش انہیں بالکل مختلف نتیجے پر لے آئی۔ جی، ان کے اپنے شکوک، مسلمانوں کا نقطۂ نظر جاننا اور خاص طور پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا مطالعہ، یہ سب کلیدی عوامل تھے۔ واقعی یہ کہانی تحقیق اور یقین کے تعلق پر بہت سے سوال اٹھاتی ہے، اور شاید ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مضبوط، پہلے سے قائم نظریات کی جانچ پرکھ کے لیے براہ راست اصل ذرائع کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا کھلے ذہن کی تحقیق ہمیشہ غیر متوقع نتائج کی طرف لے جا سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔